بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے، چہرہ نہایت وجیح اور روب و دبدبے والا تھا۔ زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اوصاف و کارنامے اور فضائل و مناقب کتب احادیث و سیر اور تواریخ اسلام کے روشن اوراق پر نور کی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا دی، اے اللہ معاویہ کو علم اور بردباری سے بھر دے۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں بنایا، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ کبھی نوازشوں کی بارش کو یوں برسایا، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی، معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہیں۔ کبھی سفر میں خدمت کا شرح بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ عنہ سے سخت کلامی کی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکتوب روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ دیں جن میں میرے لیے نصیحت ہو۔ جنگ صفین کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے اپنے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن، یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے حضرت سیدنا درار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اوصاف بیان کریں۔ جب حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے، فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا، دیوار سے 2 یا 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت عالیہ میں آدمی بھیجا کہ آپ کے پاس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ردا یعنی چادر مقدسہ اور موئے مبارک ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوا دیں۔
آپ رضی اللہ عنہ نے حصول برکت کے لیے چادر مبارک کو اوڑھ لیا، پھر ایک برتن میں منہ مبارک کو غسل دیا اور اس غسالہ کو پینے کے بعد باقی پانی اپنے جسم پر مل لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار، تہبند شریف، ردائے اقدس، قمیص اطہر، منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ بوقت انتقال وصیت کی کہ مجھے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازار شریف اور ردائے اقدس اور قمیص اطہر میں کفن دینا، ناک اور منہ پر منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے تراشے رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ دمشق کے باب الصغیر کو آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا گیا۔ شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبسوط میں یہ واقعہ نقل کیا کہ پہلے امام جلیل محمد بن فضل الکماری حضرت سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ خواہ میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں روندتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ زبان سے خون جاری ہے، جس سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کی بات صحابہ علیہم رضوان میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر تان کرتے ہیں، اس فعل سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے فوراً تائب ہو گئے۔